ممکن ہے تو یہاں ان کے لیے کرسیاں لگائیں، میرے خیال میں کچھ کرسیاں پڑی ہوئی ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ اس جگہ پہ لائٹ کا انتظام ہو جائے، میرے خیال میں ممکن ہے لائٹ لگ سکتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں اور وہ جگہ جو ہے وہ والے مہمانوں کا استقبال کر چکے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا یہ پروگرام جن دوستوں کی وساطت سے، جن کی کوششوں سے منعقد کیا گیا، ان میں سید محسن شاہ بخاری، میاں عقیل صاحب، سب سے بڑھ کر لالا مکھن، اور پھر باخبر گروپ، اور ان کے ساتھ تو دیگر سردار رحمت علی خان کے گروپ کے تمام لوگ شامل ہیں اس آج کے پروگرام کو چار چاند لگانے میں. لیکن میں نے جن کا اولین ذکر کیا وہ تمام لوگ آج کے اس پروگرام کی کامیابی پر داد کے مستحق ہیں، اور میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً آپ نے وہ کر دکھایا جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ان قریب ہی تھوڑی دیر تک، بس 5 سے 10 منٹ تک کا وقفہ ہے، پھر انشاءاللہ ہمارے معزز مہمان ہمارے سامنے موجود ہوں گے. آپ تمام حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ جس طرح سردار صاحب کے گزشتہ جلسہ میں تمام لوگوں نے بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورا کہ آپ تمام لوگ انشاءاللہ تعالی اس جلسہ کو بھی اسی انداز میں بخیر و عافیت پورا پروگرام سنیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع ادا کریں گے. جب تک ہمارے معزز مہمان تشریف نہیں لاتے، میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دوست، کوئی بچہ نعت پڑھنا چاہے تو وہ اس پہ تشریف لا سکتا ہے. شفیق معاویہ، وہ کراچی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب کرے. بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے حاجی شاہ کا نام بلند کیا ہے. اپنے گاؤں سے بہت دور ایک دوسرے صوبے میں بیٹھ کر صوبائی اسمبلی کے سیٹ کا ٹکٹ حاصل کرنا اور الیکشن لڑنا بہت بڑی بات ہے، یقیناً اعزاز کی بات ہے. صلی اللہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے. خدا کی کل خدائی میں وہ اعلیٰ رہنما آئے. مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے. معطر ہو گئی ہے آمنہ کے گھر کی دیواریں، خوشی سے جھوم اٹھے شمس و قمر، آئی ہے بہاریں. یہ خوش کیوں نہ ہو پھر امتی ہمارے پیشوا آئے. خدا کی کل خدائی میں وہ اعلیٰ رہنما آئے. جیسا چاہا محمد نے ویسا رب نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا چاہا محمد نے ویسا رب نے بنایا ہے.
حسینوں میں ہنسی ایسا، حسینوں میں ہنسی ایسا، جسے دیکھ کے چاند شرمائے، خدا کی کل خدائی میں وہ اعلیٰ رہنما آئے۔ ختم ہو گئے اندھیرے سب، جہاں میرے نبی کا ظہور ہوا، ختم ہو گئے اندھیرے سب، جہاں میرے نبی کا ظہور ہوا، منور ہو گئی دنیا، جگ سارا نور نور ہوا۔ پڑھو صلی علی مل کر، پڑھو صلی علی مل کر، محمد مصطفیٰ آئے، پڑھو صلی علی مل کر، محمد مصطفیٰ آئے، خدا کی گل خدائی میں وہ اعلیٰ رہنما آئے۔ بڑا احسان میرے رب کا دیا ہم کو کملی والا، بڑا احسان میرے رب کا دیا ہم کو کملی والا، نبیوں میں نبی اعلیٰ، نبیوں میں نبی اعلیٰ، حسینوں میں ہنسی اعلیٰ، نبیوں میں نبی اعلیٰ، حسینوں میں ہنسی اعلیٰ، ہے مومنوں پر احسان میرا خدا خود آپ فرمائے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، خدا کی گل خدائی میں وہ اعلیٰ رہنما آئے، وہ اعلیٰ رہنما آئے، وہ اعلیٰ رہنما آئے۔ ہمارے معزز مہمان انتہائی قریب تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ 2-3 جگہوں پہ ان کا استقبال تھا تو وہ تھوڑے رک کے آ رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں چوک میں ان کا استقبال کرنا تھا، پھر میرے خیال میں وہ جسے ہم کچا پکا راستہ کہتے ہیں وہاں پہ استقبال تھا، پھر شاید آگے آ کے دندی والے محلے میں بھی تھا، تو وہ دندی سے آگے گزر چکے ہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ میں سٹیج پہ جو ہمارے انتہائی قابل احترام تمام کی تمام جو شخصیات موجود ہیں، میں آپ تمام سے بڑے ادب سے ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جب ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ باہر سے جو لوگ تشریف لانے والے ہوں گے، برائے مہربانی انہیں جگہ دیجیے گا، ان کی مہمان نوازی کیجیے گا، ان کا مہمان ہونے کی حیثیت سے احترام کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ خالی کیجیے گا۔ اور میں گزارش کروں گا بخشیش لالا سے اور شجاع الدین سے پہ تشریف رکھیے گا، تو دیگر تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے مہمانوں کے احترام میں برائے مہربانی آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، یہ سٹیج یقیناً آپ کے لیے ہے، جس کی مرضی ہے بیٹھے، لیکن میں ادب سے گزارش کروں گا کہ آنے والے مہمانوں کو ضرور جگہ دیجیے گا۔ بہت مہربانی، آج کے اس فن سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ گزارش یہ ہے
کہ آپ آگے تشریف لے آئیں. ایک تو پیچھے کھڑے ہوئے سعید بھائی، عبدالرحیم چاچا، اشرف چاچا یہاں تشریف لا چکے ہیں. میں آپ تمام دوستوں کو تشریف آوری پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تمام لوگوں کا تشریف لانے کا اور فیملی کے ساتھ تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان محلہ ڈیرہ تک تشریف لا چکے ہیں اور چند ہی منٹوں تک وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طرف سے، شجاعت کی طرف سے اور دیگر تمام آرگنائزرز کی طرف سے فل ہو گئی. پھر ایکسٹرا کرسیاں لگائیں، وہ بھی فل ہو گئی اور اب دوبارہ بلکہ تیسری دفعہ کرسیاں منگوانی پڑی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرسیاں یہاں سے لگانی شروع کریں. یہاں جو رستہ ہے یہ کافی زیادہ کھلا ہے، اس جگہ کو فل کریں، تھوڑا رستہ چھوڑیں برائے مہربانی. انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ اگر میرے مشورے پہ عمل کریں تو. مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہی وار، شکار زندگی لذت سے مگر بے نصیب رہا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی موقع نہیں پڑھنے کا لیکن بار بار دماغ کے کونوں میں نمودار ہو رہا ہے تو میرے خیال میں پڑھ دوں. صبر کرے ذرا. یہ خوشامد کے حقیقت معلوم نہیں، یہ خوشامد کے حقیقت کہ دے کوئی الو کو اگر رات کا شہباز. کیونکہ جب ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں گے تو یہ سامنے والی جگہ خالی ہونی چاہیے. اس جگہ پہ ہم ان کا اتار کے کچھ پنچے نہ لا دنیا ایک لڑ پھر آ دنیا. ہمارے معزز مہمان مجھے لگتا ہے ہمارے انتہائی قریب تشریف لا چکے ہیں. ذرا کنفرم کر کے انتظامیہ سے گزارش ہے کہ بتائیں. ہمارے معزز مہمان پنڈال کے انتہائی قریب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنے دیجیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مہمان نوازوں کے گاؤں میں تشریف لائے ہیں. میں خالد بھائی کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، جن پہ پہلی میری نظر بھی نہیں پڑی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ وہ تشریف لا چکے ہیں. میں اپنے دیگر تمام معزز مہمانوں کو فردن فردن دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اپنے معزز مہمان کو پنڈال پہنچنے پر اہلیان حاجی شاہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی طرف سے مدن ایم سے اعجاز خان چاچی کو ویلکم کرتا ہوں. اور موقع مہمان تشریف لا چکے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تعلیم کے استقبال میں ان کا ویلکم کیا جائے. میرے معزز مہمان گرامی آ چکے ہیں. آپ سے تماش کی جاتا ہے
स्टेज खाली कर दी, स्टेज खाली कर दे और हुक्म देख लेते हैं इनको कि आज शाह की सरजमीन इनको हुक्म देते हुए और बता देना चाहते हैं कि आज इलेक्शन है, आज इलेक्शन हो चुका है। ये जो आपका सामने वकील है, मैं मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सरदार अहमद अली खान अपने मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ दिल के था गहराइयों से। और बाकी लोगों से गुजारिश है पीछे हो जाए, नीचे हो जाए, पीछे पे। ये मेहमान का एहतराम है, ये मेहमान का एहतराम है। प्यारे प्यारे तमाम दोस्तों को, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ तशरीफ लाने वाले दीगर तमाम मेहमानों को भी स्टेज पर बैठने का मौका दें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत नवाज़िश, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे सरकार केवल की बात पर मेहमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको गुजारिश पेश करते हैं आपकी ताकत का करदगी यकीन ढोल बंद किया जाए, ढोल बंद किया जाए, ढोल बंद। उस्ताद बैठे हुए इधर, चले जाइए। मौलाना तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों का, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अवान बिरादरी तशरीफ ला रही है स्टेज पर, मैं आप तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जनाब मीर अफसर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ कि आप पंडाल में तशरीफ लाए, आप मेहमान के साथ तशरीफ लाए, आपने मेहमान का इस्तकबाल किया। मैं जनाब साबिक चेयरमैन, साबिक उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसिल हाजी शाह मलक मीर अफसर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं, तकरीम के साथ नशिस्तों पर बिठा सके। मैं अपने गांव के तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, बहुत शुक्रिया। करते मेरे गांव के प्यारे प्यारे दोस्त, ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाए। मैं जानता हूं आप तमाम हजरात सरदार साहब से दिल की अता गहराइयों से प्यार करते हैं। मलक तैमूर साहब से तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरे दिल की धड़कनों में है शरीक नाम तेरा, इसी नाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك ركبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة صدق الله العظيم. یہ تھے حافظ عابد صاحب. میرے مہمانوں سے تمام سے لوگوں سے یہ گیلری سے ہٹ جائیں, پیچھے والے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. ادھر سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, دونوں سے لوگ گناتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کوئی جو ڈھونڈنے نکلے ثانی ہے محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کروڑا درود و سلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر. میں باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے حافظ سوالخین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حافظ سوالخین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون کہتا ہے کہ طوفان آیا تو بکھر جائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ طوفان آیا تو بکھر جائیں گے؟ ذرہ ذرہ بھی مل کے چٹان نہ بن سکیں گے. جناب فخر اٹک, فرزند اٹک, شیر اٹک, حلقہ PP3, سردار رحمت علی خان صاحب, سردار جازو صاحب, بھائی بکار صاحب. ہم مولانا عثمان خان کو پنڈال تشریف آوری پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ جناب سردار رحمت علی خان صاحب کے بھائی ہیں چھوٹے, مولانا عثمان خان صاحب. یہ ہمارے بھائی ابھی دورہ تفسیر کر کے مکمل عالم بن کے ماشاءاللہ آئے ہیں. سردار جازو صاحب, وقار بھائی, شمس بھائی, نام میں نہیں لینا چاہتا, بہت سے مہمان ہیں.
اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی، چاچے، مامے، بیٹے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے جلسے میں تشریف لائے ہیں۔ پنجابی جی گل کرنے ہوں میں دانا، ٹھیک ہے نا؟ سب تو پہلے تو سب بھائیاں میں کل کی کارگزاری سنانا۔ میں کل پشاور وینا پہ 9:15 بجے ڈرائیورہ بھائیاں ماں فون کی تھی، حافظ صاحب چنگی لگ گئی ہے چینا چوک ہے، اسی سارے ڈرائیور اکٹھے ہونے ہیں، تسے کول آنے اس مسئلے نے حل کرو۔ میں انہیں آکا 1 گھنٹہ دیو جی۔ میں سردار صاحبہ فون کی تھی ہے، میں کہا علی بھائی یہ مسئلہ بن گیا، مہانا تسی کتے ہو؟ میں کہا میں پشاور ہونا پیا، چونکہ میری اگرائیاں ہونی ہیں جمعرات دن پشاور نا۔ انہاں ماں کا ڈرائیور حضرات سارے روڈ تے اکٹھے ہونے یا اڈے میں اتنے ہونی آنا، انہوں نے مسئلہ سننا اور اسے فل فور حل کرنا۔ ڈرائیور آئے، سردار صاحب اپنا ٹائم کاٹ کسی ویلے پہنچے، ڈی سی او آفس نال اپنی پوری ٹیم گھن گئے۔ ڈرائیورہ کا اتنے ناکہ لگ گیا جی، ایک سائڈ تے ویسو 50 روپے، دوبارہ پھر آسو 50 روپے نا، لہذا یہ تسی ختم کرواؤ۔ ساڑھے شہر نے 1 گھنٹے تو بعد انشاءاللہ اپنی پوری ٹیم نال آ کے ڈرائیورہ نال آ کے میں تسا سارا پتا کہ کس جماعت نال تعلق رکھنا۔ میں چھوڑ کے کیوں آیا؟ جس دفعہ پہلی دفعہ شخصیت میری ملاقات ہوئی ہے کسی شخص کی وساطت نال، میں نے کول آئین بیٹھے انہوں نے میں اخلاق ویکھا، اخلاق ویکھ کے بغیر سوچا سمجھا گواہ ہے، کوئی مشورہ کسی نال نہیں کیتا، نہ کسی فیملی نال، نہ ابے نال، نہ کسی نال، انہوں نے گل بات سنی ہے، اسی وقت آمین کر سکی۔ میں کہا میں تو سارے نال۔ اس تو بعد میرے دوست احباب جنہوں نے میں پرانا پہ چلنا سارا ماں کافی مجبور کیتا ہونا، کافی مجبور کیتا سارا، بھائی حافظ صاحب یہ کام نہ کرو نہ کرو نہ کرو۔ میں کہا یہ ہو نہیں سکنا، میں اس شخص سے پرکھ کے دا ایک نظر نے وچ انشاءاللہ میں دا ساتھ دیتا، انشاءاللہ اس دا ساتھ میں دینا رہسا انشاءاللہ۔ جس وقت تسا نے کسی ذات نہ مسئلہ آیا، میرے جڑے بزرگوں دوئے کسی ذات نہ مسئلہ ہویا میں تسا نال کھلسا، اور تسا نے ذات نہ مسئلہ نہیں ہے، اور کسی اور شخص نے ذات نہ مسئلہ جڑے ہر واری آنین آ کے اساں بہت کچھ سنا وینن، انج کرسا فلان کرسا ڈنگان کرسا، انہیں کی وے ووٹا گھن کے جیت کے چلے وینن تے ووٹ کے بعد سے اسے آنے فصلی بٹیرے، یہ فصلی بٹیرے نے، فصلی بٹیرے کو جان بچاؤ۔ اچھا ایک اور میں گال کرسا، زیادہ ٹائم نہ کینا، کافی شارٹ ہے۔ جتنے اصل احباب گرائے نے جس پارٹی کا لگے ہوئے ساڑھے سے قابل احترام ہون، قابل عزت ہون، اصل گرام ہیں، انشاءاللہ سب ہاتھ بھی کسی نے منہ لگنا۔ الیکشن نے دن میں اپنی پوری ٹیم جڑی ہے، پوری ٹیم جتنی ہے انہیں سارے کے التماس کرسا برداشت کرنا، کسی نال کسی کو کوئی گل نہیں کرنی ہے، اور پر امن الیکشن انشاءاللہ 8 فروری لڑسا اور لڑ کے انشاءاللہ سردار رحمت جتا کے دسا انشاءاللہ۔ آخری چون تو سارا پراوانا شکریہ ادا کرنا، خاص کر لالا مکھن اس جلسے زینت نے، میاں عقیل، محسن شاہ، وسیم بھائی، باخبر گروپ سارا، اخلاق بھائی، زید سیٹھ، اشرف خان وڈا، جسا زیان میں خبر نہ ہو، ثاقب بھائی، انیت اللہ ممبر، میر افسر، ماما میر افسر، امجد بھائی، میں کہنا نا کہ نا اس کتنے برادری اللہ تے ٹائم بہت شارٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ضد تھیری تو آؤ مقابلہ کر لیں، ہم نے کئی بار رقیبوں کے بھرم توڑے ہیں۔ یہ تھے جناب حافظ سوالخین صاحب، گیم چینجر کارکن ہیں، واقعی ان کی کارکردگی بے مثال تھی۔ میں سامنے تشریف لانے والے مزید معزز مہمانوں میں جناب ماسٹر طارق صاحب میرے انتہائی دل کے قریب، میرے استاد محترم ہیں، آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ تشریف آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے کرکٹ کلب شیراز بھائی اور بلال شاہ
اور ان کا پورا کلب وہاں پہ پہنچ چکا ہے. میں آپ تمام کو بھی دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. گولڈا سے تشریف لانے پر میں ڈاکٹر عمران صاحب اور آپ کے تمام رفقا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. چاچا اعظم ڈاکٹر عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آگے اسٹیج پہ تشریف لے آئے. ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب باخبر گروپ کے بانی عبد الجبار صاحب. آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سوری، میں جبار صاحب سے بات کو بلاؤں گا، بعد میں بلاؤں گا ہمارے مولانا جو ہے سردار عثمان صاحب. یہ سردار صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے مزید علماء کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، انہیں ذرا جلدی ہے، تو میں ان سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. میرے انتہائی قابل قدر صدر جلسہ حضرت مولانا شجاع الدین صاحب، میرے بھائی سردار رحمت علی خان، انتہائی قابل قدر اس انتخابی مہم کی جان وقار آوان صاحب اور اعجاز صاحب اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، حاجی شاہ کے غیور، دلیر، بہادر، جرت مند، غیرت مند، دیندار، شریف النفس میرے بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا شجاع الدین صاحب جو جماعت کے ذمہ دار ہیں تحصیل کے، انتہائی مشکور ہوں جو مجھے موقع عنایت فرمایا. ان کی انتھک محنت مجھے اپنے سامنے نظر آ رہی ہے. یقیناً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت جو آپ کے دلوں میں ہے، اس محبت کو گرمانے میں ان کا بہت کردار ہے. میرے بھائی، میں وقار امان صاحب اور جتنے ان کے ساتھی ہیں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بھائی سردار رحمت خان کو دیندار لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا. انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ آج میں سوچ کے انتہائی جذباتی ہو گیا کہ ان کا کن الفاظ سے شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ایک دیندار لوگوں کے ساتھ میرے بھائی کو اس طرح سے جوڑ دیا، وہ ان سے نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا تعلق جیسے دنیا میں ہے ایسا تعلق جنت میں بھی قائم و دائم رکھے. ہمارے دادا استاد حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، رسول اللہ کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہمارے بھائی اور جتنے ان کے ساتھی ہیں تو اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی راضی کریں گے، رسول اللہ کو بھی راضی کریں گے اور عوام کی خدمت بھی کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ سارے جو اکابرین ہیں ان کو لازمی سنتا. جزاک اللہ جی. یہ تھے مولانا عثمان صاحب، سردار رحمت علی خان کا کے حقیقی بھائی. میرے
اگلے مقرر ہیں جناب باخبر گروپ کے بانی جبار بھائی، ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ سب تو پہلے گرائے تمام لوگوں نے مشکور ہاں، تمام برادریاں نے مشکور ہاں کہ جنہاں اعتماد کر کے اس جلسے نے ویچو زینت بخشی ہے۔ اس تو بعد آنے والے تمام مہمانوں نا، سردار احمد صاحب نا، وقار صاحب نا جتنے مہمان آئے ہوئے سارا نا دل تو شکریہ ادا کرنے ہاں۔ ٹائم آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا، مختصر گل کرساں پہلے بھی 5-6 تقریراں نے وچ حاجی شاہ نے جتنے مسائل ہون انہوں نے ذکر کر چکے ہیں، اسپتال سکول وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں گلاں مختصر کرساں۔ سردار صاحب نال سارے وعدے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ سردار صاحب نے ایک ہی آواز ہے کہ حاجی شاہ گروپ میرے نال ہو سی، پاویں حاجی شاہ نے جم بنانے، پاویں اسپتال نہ نظام سدا کرنا، پاویں کوئی بھی حاجی شاہ نہ کام ہے، وہ ہے کہ سردار رحمت ہو سی اور پیچھے حاجی شاہ کی عوام ہو سی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سارے کام ہو سنو۔ سردار رحمت صاحب عورت نے پورے گرائنہ اعتماد باخبر گروپ نے اعتماد اس چیز نے یقین دہانی کرانا کہ انشاءاللہ 8 فروریاں حاجی شاہ اس گل نہ یقین دہانی کرا کے اعتماد دے سی کہ انشاءاللہ اتوں بھاری اکثریت نال اسی نہ جتاساں۔ گرائے نے لوگ تھوڑا جا میں 2 منٹ تھوڑا ایکسٹرا گنسا ہوں کہ چٹی پرچی یاد رکھنی نے سردار صاحب بولنی تلوی ووٹ چٹی پرچی کڑیال نہ نشان، ہر بندہ آپ بھی اپنے گھر والے دی محنت کرسی ون کے استعمال لا کے سردار صاحب والا کامیاب بنا سو، تاکہ اسا جڑے 30-40 سال تو اسا رولے لپے لا کے آن کے مہمان بن کے ووٹاں دے چلے ویندے انہاں سارے اسی سیٹ کر کے جو مخلص بندے آنا جڑا دیندار بھی ہے، جس نے ماضی چیک کرو کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے، بے داغ ماضی ہے، نڈر ہے، بے باک ہے۔ اس تو علاوہ جشانی عوام نال دلی محبت کرنا ہو اور اللہ تعالی کی طرف غیبی مدد بھی نال ہے انشاءاللہ کہ جس کی گواہی پورا مجمع پہ دینا ہو۔ مختصر یہ غیر ہے کہ ہر بندہ سردار صاحب نے مہربانی کر کے شکریہ ادا کرو کہ حاجی شاہ نے وچ الحمدللہ اتنے مقبول ہو چکے نو کہ اس تو بعد انشاءاللہ انہوں نے کامیابی یقینی کامیابی تو انشاءاللہ انہیں مل سی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جناب جبار بھائی نے اپنے خیالات و جذبات کا ملا جلا اظہار کیا۔ اسمبلی سے ٹکٹ ہولڈر ہے رائے حق پارٹی کا اور کراچی سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور بخشیش لالا کی یہ قربانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپین چھوڑ کے یہاں سردار صاحب کے ساتھ حمایت کا اعلان کرنے کے لیے اور سردار صاحب کی کمپین کا حصہ بننے کے لیے کراچی سے حاجی شاہ تشریف لائے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب لالا بخشیش صاحب سابق کونسلر یونین کونسل حاجی شاہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت بھی صحیح نہیں کیونکہ آج دوسرا تیڑا سردار صاحب نے ووٹنگ میں پچھے ہی یہاں سے تے میں پہلے تو ویلکم کرنا حاجی شاہ نے وچ سردار صاحب کیونکہ میں کراچی تو سپیشل سردار صاحب آیا واسے آیا میرا بیٹا خود ایم پی ایلی سیٹ تک اسی انشاءاللہ میری بہت بڑی فیملی ہے اس گرائے نے، سب تو بڑی فیملی ماشاءاللہ اسا اس گرائے نے ٹاپ کیتا ٹاپ اسی متحدہ اسا نے ایک بندہ میری نہ ہونے کی وجہ نال کچھ شیطانی پہ کرنا انشاءاللہ پرسوں اسا اپنی میٹنگ کر کے انشاءاللہ پوری کوشش بھی ہے فیملی تو علاوہ بھی جتھے تعلق ہے، اور انشاءاللہ اتری ووٹ سردار صاحب پتا کہ اسی جس بندے نے آج دیکھا اس لیے، لیکن تھلوی ووٹ انشاءاللہ پاساں بھی اور پاساں بھی میں اپنی لکھا برادری فیملی برادری پوری اتنے حاضر ہے، میں انشاءاللہ اپنی لکھا فیملی کی طرفوں سردار صاحب کی حمایت میں اعلان کرنا میں شکریہ۔
یہ تھے جی میرے انتہائی قابل احترام جناب لالا بخشیش صاحب. کیونکہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ پاس وقت بہت کم ہے. مینا بازار اٹک شہر میں اسی طرح کا ایک اور ہجوم ان کا منتظر بیٹھا ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں شرکت کرنی ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مہربانی کریں، کوشش کریں کہ ہمیں جتنے جلدی آپ یہاں سے روانہ کر سکیں. تو اس لیے مجھے بھی کوئی مختصر کمپیرنگ کرنے ہوئے مزہ نہیں آتا جب تک تڑکا شڑکا نہ لگاؤں، تو لیکن گزارا کرنا پڑے گا. میں دعوت دوں گا جناب میاں عقیل صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو سردار احمد صاحب، وقار بھائی، شمس بھائی، باجو لالا، شجاع الدین صاحب، تمام آنے والے معزز مہمانوں کو، میرے گاؤں کے تمام غیور عوام کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات وسیم صاحب نے کر دی کہ مختصر کرنی ہے، کرنی پہ تو دل نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی مجبوری ہے. آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آج آپ نے بتا دیا کہ یہ عجیشہ اس دفعہ سردار رحمت کا ہے. دوسری گزارش کہ 8 فروری کو سفید پرچی پہ گھڑیال پہ مور لگانی ہے. اوپر سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، نیچے سفید پرچی گھڑیال پہ مور، یہ ہمارا انتخابی نشان ہے اور ہم انشاءاللہ دھوم کے ساتھ جیت کے نکلیں گے. کچھ تھوڑی سی بات کر دوں اور لوگوں کی بھی کہ ہمارے ساتھ جو کچھ میرے اپنے 8 سال ہیں سیاست کے، ان 8 سالوں میں میرے گاؤں کے ساتھ جو ہوتا رہا، میرے بخشیش بھائی اس چیز کے گواہ ہوں گے، یہ میرے ساتھ ہوتے تھے اور ہم مقابلہ کرتے تھے ایک طاقتور حیثیت میں لوگوں کا، طاقتور اپوزیشن کے ساتھ تھا. میں منتخب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہوا تھا، لیکن ان کے جوروں کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑا، اس گاؤں کی خاطر، ان عوام کی خاطر، کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ کبھی بھی پورے نہیں کر پاتے تھے. جب بھی بات ہوتی تھی ہو جائے گا ہو جائے گا، میں آپ کو اگر سناؤں میرے موبائل ریکارڈنگ ہوتا تھا، مجھے کہتے تھے یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ مجھے گالیاں نکالتے تھے، سرے عام گالیاں نکالتے تھے کہ یہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے. میں کرتا تھا، میں اپنے عوام کے لیے کرتا تھا، میں ہمیشہ ان کے لیے کھڑا رہا، ان کے لیے کھڑا رہوں گا. اور آپ کو کہتا ہوں سردار صاحب کہ ان کے ساتھ وفا کرنا، یہ تمہیں وفا کا جواب وفا سے دیں گے، تمہارے لیے جان دے دیں گے. یہ غیور عوام ہے، یہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. آج تم نے دیکھ لیا کہ یہ ایک ہماری آواز پہ انہوں نے لبیک کہا. انشاءاللہ 8 فروری کو بھی یہ اسی طرح نکلیں گے اور تمہیں کامیاب بنائیں گے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اب، کیونکہ انہوں نے جانا ہے، میرے بھائی نے ایک اور جلسہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہے. تو میں سب جتنے بھی سردار رحمت علی خان کے عجیشہ میں گروپ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. جو بھی نام لوں گا تو کوئی رہ جائے گا، ناراض ہو جائے گا، نام نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے جی. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ 8 فروری کو سفید پرچی گھڑیال کا نشان. بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا اپنے انتہائی قابل احترام، میرے لیے واجب الاحترام جناب مولانا شجاع الدین حیدری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردار صاحب کے ساتھ تمام پارٹیوں اور تمام گروپوں کے لوگ سردار صاحب کی سیٹ پر حمایت کر رہے ہیں، چاہے کوئی کسی بھی پارٹی کا بھی ہے. تو کسی کو ہم زور زبردستی نہیں کرنے والے کہ اوپر والی جو ووٹ ہے MNA کی وہ کس کو دے، جس کو جی چاہتا ہے ہماری طرف سے اس کو دے. البتہ مولانا شجاع الدین حیدری صاحب جو ہے ان کی پارٹی کا بھی کوئی امیدوار ہے. تو بہرحال اس وقت مولانا صاحب ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے مہمان کی حیثیت سے میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं 3 खुशखबरियों के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि ये आज का जो जलसा है, इसके बाद इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन असर ता मगरिब हमारी जमात पाकिस्तान राय हक पार्टी की तरफ से जलसा होगा और इसमें इंशाअल्लाह सरदार साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, इफ्तिखार फारूकी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। मैं आप तमाम हज़रात को खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि उस जलसे में हमारी जमात के पंजाब के कायद हज़रत मौलाना अशरफ ताहिर साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम हज़रात को मेरी तरफ से उस जलसे की दावत है। आएंगे जी इंशाअल्लाह। मकाम दीन बाबा की जो बैठक है मेरे माले में, वहाँ पर होगा। दूसरी खुशखबरी आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना, उसके लिए जर्नैल आले सुन्नत हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब का टाइम हो चुका है। इंशाअल्लाह वो कॉन्फ्रेंस 5 मार्च को होगी। और तीसरी खुशखबरी आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सरदार साहब यूनियन कौंसिल हाजी शाह से विन कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरा और सरदार साहब का एक प्रोग्राम कामरा में भी था। कामरा तो साडा गिराव है ना, साडा दिल लगता। तो वहाँ मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू सरदार साहब के निशान के ऊपर की थी। मैंने कामरा के लोगों को बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने वाले जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रुकू और सजदा करने वाले जो लोग हैं, शब बेदार जो हैं, उन लोगों का इस घड़ियाल के साथ गहरा ताल्लुक है। रात की खलवतों में इस घड़ियाल की घंटी बजने से अल्लाह के वली बेदार होते हैं और बेदार होने के बाद इस घड़ियाल के ऊपर पहली नजर डालते हैं। पहली नजर डालकर इस घड़ियाल से वक़्त मालूम करते हैं। वक़्त मालूम करने के बाद वुज़ू करते हैं। वुज़ू करने के बाद तहज्जुद पढ़ते हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद अगर रमज़ान का महीना हो तो इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके वो अपने रोज़े को बंद करते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके सुबह की नमाज पढ़ते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके रिज़्क़ हलाल की तलब के लिए निकल जाते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके असर का फरीज़ा अदा करते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके इशा का फरीज़ा अदा करते हैं। फिर इसी घड़ियाल से वक़्त मालूम करके सो जाते हैं। ये घड़ियाल हमें वक़्त बता रहा है और कईयों को औकात बता रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक 84 साला बुढ़ा जो कि अपने एड़ियों पर मूतर कर रहा है,
नहीं मैं समझा दे लाठी पकड़े हुए कहता है मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। ये निशान उसा देता ने फरीज ठीक है छोटा यार कुछ जमाना उसने वेट कर देना है वजह ना गोश्त तो कैंसर भी करना ये करना कैंसर। मुझे इत्मीनान है इंशाअल्लाह कि इस दफा इंशाअल्लाह हल्का PP3 दुश्मन सहाबा के पास नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से ये भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस दफा यूनियन कौंसिल हाजी शाह से और पूरे हल्का PP3 से दुश्मन सहाबा को इबरतनाक शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। और एक तो पहले ही ईरान भाग चुका है, दूसरे के कब्र की पाताल में उतरने का वक्त हुआ चाहता है और दूसरे के खानदान के सियासी जनाजा निकलने का वक्त हुआ चाहता है। सरदार साहब हम हमा वक्त आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये हल्का अब दीनदार लोगों के हाथों में आएगा इंशाअल्लाह। और एक और बात जिसकी मुझे जलसा इंतजामिया ने इजाजत दी है कि आप अपनी दावत भी दे सकते हैं। गढ़ेहाल और स्त्री दोनों एनर्जी चाहते हैं, दोनों में मुनासबत है ना, दोनों के लिए एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी बिजली वाली या सिलों वाली नहीं है, ये गैरत वाली एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? गैरत वाली एनर्जी है। अभी जिक्र किया गया कि पाकिस्तान राय पार्टी के टिकट पर शफीक मुआविया साहब सिंध से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि आपके गांव की नेक नामी का सबब है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा, क्या इस नेक नामी में राय आग पार्टी का किरदार है या नहीं है? बुलंदाबाद से तो फिर आपसे अर्ज है, जहां आपने सफेद पर्ची के ऊपर इस घड़ियाल के निशान को याद रखना है, जिसके साथ नेक लोगों की वाबस्तगी है, जिसके साथ नेक लोगों का ताल्लुक है, जिसके साथ मुतहज्जिदीन का ताल्लुक है, जिसके साथ नमाजियों का ताल्लुक है, जिसके साथ रोजेदारों का ताल्लुक है, जिसकी तारीख इंसानियत से शुरू होती है, वहीं पर आपने 8 फरवरी को सबज पर्ची के ऊपर अगर दिल चाहे, अगर ज़मीर मुतमईन हो तो स्त्री को भी याद रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी आले हक के साथ वाबस्ता रखे। मोहसिन भाई से गुजारिश है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद मोहतरम अल्लामा शुजाउद्दीन हैदरी साहब की मौजूदगी में तकरीर तो बनती नहीं है, उन्वान भी कुछ और था, लेकिन वक्त चूँकि मुख्तसर है, मेहमानों ने वापस जाना है, आगे प्रोग्राम है। हाजी शाह गैरतमंदों की सरजमीन है, वफादारों और वफा शिआरों की सरजमीन है, ये शुहदा की सरजमीन है, ये गाजियों की सरजमीन है। हाजी शाह के गैरतमंदों, आपका ये बेटा आपसे सवाल करना चाहता है। 2018 का इलेक्शन उठाइए, एक मौसूफ यहां से जीत के गए थे। हाजी शाह के गैरतमंद लोगों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, गो के ओवरऑल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे कामयाबी नहीं दी और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा है, वो इस दफा भी कामयाब नहीं होगा। चाहे वो शेर के निशान पे आए, चाहे फ्रिज के निशान पे आए, शेर शेरों का निशान होता है, गीदड़ों के साथ अच्छा नहीं लगता। वो हाजी शाह यूनियन काउंसिल से जीत के गया था।
حاجی شاہ کے غیرت مندوں آپ سے سوال کرتا ہوں، 5 سال کوئی شخص مجھے ثابت کر دے وہ آپ کی خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہوا؟ رب کعبہ کی قسم سید کا یہ بیٹا آج اس سٹیج سے اس کی حمایت کا اعلان کرتا ہے. کوئی ثابت تو کرو، لاؤ تو صحیح. گو کہ اس کے پاس اختیارات نہیں تھے، ہم کام نہیں مانگتے، لیکن میں 1 سال سے کسی شخص کے ساتھ سیاسی طور پر بہت قریب سے وابستہ ہوں. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کام کروانے کے لیے اختیارات کی نہیں غیرت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. کام کروانے کے لیے اختیارات کی نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے. خدا کی قسم 1 سال کے اندر جتنے حلقہ PP3 کے غیرت مند لوگوں کے کام، غریب لوگوں کے کام سردار رحمت علی خان نے کیے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے 30 سال کی وزارتوں میں نے کیے ہیں. استاد محترم کے الفاظ میں ہی وہی الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ آج 84 سال کا ایک بڈھا اس نے حاجی شاہ کی عوام کو اتنا فدو سمجھ لیا ہے تو فریج کا نشان لے کے حاجی شاہ کے اندر عورتوں کو گھماتے ہیں. مرد بننا، میدان میں آنا، مقابلہ کرنا. 84 سال کا بڈھا جو چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتا وہ تیرے اور میرے حقوق کی جنگ لڑے گا. بے وقوف سمجھ رکھا ہے، پاگل سمجھ رکھا ہے. ہم گھاس کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں ہم بھی الحمدللہ. اللہ رب العزت کی ذات نے شعور دیا ہے. تو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، میں اپنے الفاظ میں بات کر دینا چاہتا ہوں، پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے تو کہتا ہے میں ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ برداشت نہیں کر سکتا. حاجی شاہ کے غیرت مندوں 8 فروری کو نکلو. میری مائیں بھی غیرت مند ہیں، میری بہنیں بھی غیرت مند ہیں، میرے بھائی بھی غیرت مند ہیں، میرے نوجوان بھی غیرت مند ہیں، میرے بوڑھے بزرگ بھی غیرت مند ہیں. نکلیے، میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ایمانی غیرت کو جگائیے. 8 فروری صحابہ کی عزت کا دن ہے، صحابہ کی ناموس کا دن ہے، فریج کی ناکامی کا دن ہے، فریج کی ذلالت کا دن ہے. 8 فروری کو نکل کر اس بدبخت نے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر ناموس صحابہ پہ جو انگلی اٹھائی ہے، 8 فروری کو گھڑیال کے نشان پہ مور لگا کے اسے جواب دیجیے. آپ سے حاجی شاہ کے غیرت مند سنی مسلمانوں، آپ سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں، یہ الیکشن سردار رحمت علی خان کا الیکشن نہیں ہے، یہ میرا الیکشن ہے، آپ کا الیکشن ہے، حاجی شاہ کے بچے کا الیکشن ہے. اسے اپنا الیکشن سمجھ کے الیکشن لڑیے، اپنا الیکشن سمجھ کے کمپین کریے. ماں کو دعوت دیں، غیرت مند بہنوں کو دعوت دیں، عزت دار بیٹیوں کو دعوت دیں. 8 فروری کو عزت دار طریقے سے انہیں گھر سے نکالیے، پولنگ سٹیشن تک پہنچائیے. اس غیرت مند بیٹے کے لیے خدا کی قسم آج ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. 8 فروری کو عزت اور ذلت کا جو بھی فیصلہ ہوا، ہار اور ناکامی اور کامیابی کا جو بھی فیصلہ ہوا، وہ میرے رب نے آسمانوں پہ کر دیا ہے. آج کا یہ اجتماع رحمت علی خان کی کامیابی کی نوید سنا رہا ہے. رب کعبہ کی قسم 8 فروری بھی رحمت علی خان کا نہیں، میری کامیابی کا دن ہوگا، آپ کی کامیابی کا دن ہوگا، حاجی شاہ کی غیرت مند ماں بہنوں بیٹیوں کی کامیابی کا دن ہوگا. آپ کا اگر عزم تازہ ہے، آپ کا اگر عزم تازہ ہے، آپ نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے، آپ کا اگر عزم تازہ ہے تو پھر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہنے بقا کا راز مزمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ہاں ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. کچھ دیر چپ ہی رہے سہنے چمن میں گل، موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. جزاک اللہ جی. یہ تھے سید لال شاہ بخاری اور سید مطلوب شاہ بخاری کی نشانی سید محسن شاہ بخاری، جن کے جذبات کو آپ نے سماعت فرمایا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. پروگرام مختصر کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا جناب وقار اوان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں،
परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और। हाजी शाह वालों, मोहसिन शाह और शुजाउद्दीन हैदरी की तकारीर के बाद मेरे पास कुछ बचता नहीं, वक्त मुख्तसर कर रहा हूं। यहाँ पे एक सरदार रहमत अली खान के दस्ते रास्त, सरदार शकरदरा की सरजमीन से ताल्लुक रखने वाला एक जरी बेटा मेरा भाई शमसुर रहमान काजी अब्दुल रऊफ एडवोकेट, उनका वक्त हमने मुख्तसर किया। तो मैं एक पैगाम आपको सुनाना चाहता हूं और उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं माइक सरदार रहमत अली खान के हवाले करूंगा। ये आपकी समातों की तवज्जो चाहता हूं, ये सुनना जरूर। पंजाब असेंबली के फोरम पे खड़े होकर जो बात मोहसिन अब्बास कर रहा था, हम सबूत के साथ आप तक वो आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और लोगों के जज्बात के साथ भी कर रहे हैं। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं जिस हालत में है। ये बिल हमें एक्सेप्टेबल किसी सूरत में नहीं है। अगर डिवीजन चाहिए तो वो कर ले, वो बिल डिवाइडेड हाउस होगा, वो बिल हम लोग साथ नहीं खड़े होंगे। हम माजरत साथ पीछे हटेंगे, हम उस हद तक जाएंगे, हम सड़कों पे बैठ के धरने नहीं करेंगे, हमें जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन ये बिल हमें इस सूरत में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बुनियाद इस्लाम नाम आते थे, हम कौन है बुनियाद इस्लाम दिखाने के लिए? तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हम कौन है? तहफ़्फ़ुज़ कर गए पाक नबी, तहफ़्फ़ुज़ कर गए इमाम हुसैन करबला में। आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिस तरीके से हमें अंधेरे में रख के हमारे साथ मजाक किया गया, जनाब स्पीकर जी आपकी कुर्सी के ऊपर लोगों के एतमाद को खत्म करने वाली बात की गई थी, इसके ऊपर तो किसी को इतराज ही नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में बाकी जो कुछ ये यावर बुखारी है जी, लानत भेजे तो आवाज आए ना। और हाजी शाह वालों, एक तो इस लानती का ये बयान है, उसका ऑपरेशन मैं करना चाहूंगा अभी 2 मिनट बाद। और जर्नैल के बेटे मौलाना मुआविया आजम का एक पैगाम भी रहमत खान के लिए आया है, वो भी सुन लें। फरवरी को अटक के दोस्तों से मुलाकात हुई और अटक का हमारा सफर भी हुआ। सरदार रहमत अली खान हमारे एमपी के उम्मीदवार हैं और उनकी कैंपेन में आप पहले भी शबुल किए हुए हैं। मेरी आप तमाम सरदार रहमत अली खान के हल्का से दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो सरदार रहमत अली खान को 8 फरवरी को वोट दें, कामयाब बनाएं और किसी तरह की कोई भी सुस्ती अब मेरा ख्याल है कि आपके दरमियान में हाल नहीं होनी चाहिए। वक्त कम है और हमने अपनी जमात की सतह पर भी उनकी सपोर्ट का बाकायदा ऐलान किया है। इससे पहले जुलूस में और रैली में जलसा में भी मैं शिरकत कर चुका हूँ। आइंदा भी चंद दिनों में मैं इंशाल्लाह हाजिर होगा। तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, बढ़ चढ़ कर डट कर इस कैंपेन का हिस्सा बने और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मैं आपके रिजल्ट का इंतजार करूंगा। सुनियों का वजीर आजम, दोस्तों, मुनाफिकों पे हामिया, काफिरों पे हामिया। हाजी शाह के गजूर दोस्तों, तकारीर बहुत हो चुकी। मैं सबसे पहले हाजी शाह के नौजवान, तुझे ख्वाब गफलत से उठाना चाहता हूं, ख्वाब गफलत से तुझे झंझोड़ना चाहता हूं। मैं तुझे वास्ता दे के कहता हूं कि, और मैं इस बात का भी ऐलान कर देना चाहता हूं, मौलाना शुजाउद्दीन हैदरी साहब, हमारा सरदार रहमत अली खान से अकीदत का नहीं, अकीदे का रिश्ता है। और मैं आपसे ये बात बरमला कर देना चाहता हूं कि अल्लाह की कसम, सियासी मैदान में उतरने का मकसद एक ही होता है कि ऐसा इलाका, यार ये माइक क्या कर रहे हैं आपका भाई, एक ऐसा इलाका, एक ऐसी सरजमीन, मैं हाजी शाह का जिक्र करूं,
میں شکردرہ کی سرزمین کا ذکر کروں، میں کامرا کی سرزمین کا ذکر کروں، میں مرزا کی سرزمین کا ذکر کروں، ایک ایسا علاقہ، ایک ایسی سرزمین جو کہ صدیق کے جانے والوں کی ہے، اور جب انتخابی نتیجہ آئے تو صدیق کا دشمن اسمبلی میں پہنچے، میری اور تیری جوانی پہ لعنت ہے۔ دوستو، میں آپ سے دست بدستہ ملتمس ہوں، وہ گماشتہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہم نہیں کہہ سکتا، میں رسول اللہ کی 4 حقیقی بیٹیاں نہیں مان سکتا، میں تمام انبیاء کو معصومین نہیں مان سکتا، اور اپنے اماموں کو بھی معصوم مانتا ہے، اور لعنتی آج تیرا چاچا میدان عمل میں ہے، اور ہم اس وقت عزم باندھ کے، سر پہ کفن باندھ کے، اپنے دوستوں کے ساتھ، ان حاجی شاہ کے لوگوں کے ساتھ، کامرا کے لوگوں کے ساتھ، گوئلہ کے لوگوں کے ساتھ، بوریوال کے لوگوں کے ساتھ، تخنیر کے لوگوں کے ساتھ ہم میدان عمل میں اترے ہیں، اور انشاءاللہ تجھے ہم بتائیں گے، تو بکواس کرتا ہے، ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، ہم تجھے بتا دینا چاہتے ہیں کہ اٹک کی عوام بے غیرت نہیں ہے، یہ صدیق کے چاہنے والے ہیں، آج کو انشاءاللہ ہم تجھے اندھیرے میں رکھیں گے۔ رکھو گے؟ کوئی حال پہ مور لگاؤ گے؟ ہاتھ اوپر۔ کبھی سیاسی ورکر ہوں، کبھی ہاتھ نہیں اٹھوایا، دل کی تسلی کے لیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، خدا را لگاؤ گے کوئی حال پہ مور؟ میں حاجی شاہ کے، میں معاویہ اعظم صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے مجھے کسی رزلٹ کا انتظار نہیں ہوگا، مجھے اپنے گاؤں پھتری کے نتیجے کا بھی انتظار نہیں ہوگا، لیکن حاجی شاہ والوں، اللہ کی قسم، محسن شاہ اور تمام دوست، عقیل صاحب، باخبر گروپ، جتنے دوست ہیں، بخشی صاحب، ہمیں حاجی شاہ کے نتیجے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اور ایک اور شخص جس کا ذکر محسن شاہ نے کیا کہ وہ یہاں سے جیتا تھا، کون؟ جو آج شیر کے نشان کے پیچھے چھپ کے آیا ہے، جو عوام کو چہرہ وہی ہے، دجل لیا ہے، چہرہ وہی ہے، مکر لیا ہے، چہرہ وہی ہے، فریب لیا ہے، چہرہ وہی ہے، دھوکہ وہی ہے۔ محسن شاہ نے کو چیلنج کیا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تم ایم پی اے بنے نہیں، اس سے پہلے پٹوار خانے کے تقسیم کرتے پھرتے ہو، اس سے پہلے محکمہ مال میں ذمہ داریاں تقسیم کرتے پھرتے ہو، آج تم ابھی تک ایم پی اے، کیا تم شیروانی سلوا کے یہ سمجھتے ہو کہ نون کا ٹکٹ تمہاری کامیابی دلائے گا تمہیں؟ بھول جاؤ، حاجی شاہ کی عوام غجور ہے، تمہارے دجل، مکر اور فریب کے ہر چہرے کو پہچانتے ہیں، اور حاجی شاہ میں اس کو ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نظر نہیں آتا۔ کیا حاجی شاہ کے لوگ بے غیرت ہیں؟ جو تو آج روپ بدل کے آئے گا تو تیری طرف دیکھیں گے۔ آج کے اس جلسے نے، میاں عقیل صاحب، آج کے اس جلسے نے ریفرینڈم میں فیصلہ دے دیا ہے کہ ایسے ابن الوقت لٹیروں کی حاجی شاہ کی سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ مت بھولیے گا خدا را۔ اور میں اب مختصراً بات ختم کر کے آپ کو ایک بات کا یقین دلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، نتیجہ چاہے جو بھی ہو، الحمدللہ حلقے سے جو صدائیں آ رہی ہے، جو ہمارے ساتھ لوگ اتحاد کر رہے ہیں،
कुछ मैं यहाँ बताने का पाबंद नहीं हूँ। ठंडी हवाएं चल चुकी है, सरदार रहमत शहजादा पार्लियामेंट बनने जा रहा है, लेकिन आपको एक तसल्ली के तौर पे कहता हूँ, मैं हाजी शाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं स्टेज को गवाह बना के कहता हूँ, हमें अल्लाह ने, क्योंकि हमारा इस बात पे यकीन है, तबलीगी जमात वाले कहते हैं सब कुछ अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के गैर से कुछ न होने का यकीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में मौजूद है। और हम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर पे यकीन रखते हैं। जिसको मेरा रब इज्जत देना चाहे, जिसको मेरा रब नवाजना चाहे, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, अमीर अजीमत ने एक बात कही थी, बड़ी मुकद्दस है वो जान जो सिद्दीक के खाते लग जाए। मैं तुमसे कहता हूं, बड़ी मुकद्दस है तुम्हारी वोट जो सिद्दीक के खाते लग जाए। और दोस्तों को लवारिस नहीं छोड़ा जाएगा, दोस्तों को लवारिस नहीं छोड़ा जाएगा, धरे को लवारिस नहीं छोड़ा जाएगा। हम मौसमी परिंदे नहीं है, हम 30 दिन के सियासतदान नहीं है, हम 40 दिन के सियासतदान नहीं है। हम अपने दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाएंगे। हम सुबह भी हाजी शाह में होंगे, हम शाम भी हाजी शाह में होंगे, हम गमी में भी तुम्हारे साथ होंगे, हम खुशी में भी तुम्हारे साथ होंगे। और इंशाअल्लाह हमारा आने वाला वक्त साबित करेगा कि तुम सर उठाकर फख्र से कह सकोगे कि हमने जो फैसला किया है। और पहली दफा, इससे पहले धोखे होते आए हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर सरदार रहमत अली खान ने मायूस किया, तो अगर मुझ में अल्लाह ने गैरत रखी, मैं इसके बाद हाजी शाह में आपके पास सियासी मैदान में नहीं आऊंगा। अगर सरदार रहमत ने मायूस किया, अगर सरदार रहमत ने, तो फिर हम इसके बाद आपके पास हाजी शाह में वैसे 1000 दफा आएंगे, वोट लेने कभी नहीं आएंगे। और जो कुछ हो चुका वो हो चुका, जो शोबबाजियां थी वो हो चुकी। इसके बाद सरदार रहमत साहब, दोस्त, अपने धरे, अपने लोगों को पहचानिएगा, पहरा दीजिएगा। आप एक दफा इज्जत देंगे, अल्लाह की कसम ये इतने गैरतमंद है, ये 20 दफा बढ़कर आपको इज्जत देंगे। आखिर में इस शेर के साथ इजाजत कि हम सेंचते हैं कश्ते सहरा को अपने ही लहू से, हम सेंचते हैं कश्ते सहरा को अपने ही लहू से, मांगे हुए सूरज का सवेरा नहीं किया। मैं इदारों से भी अपील करता हूं कि कुछ आपके भी हल्के हैं और सरदार साहब से बढ़कर कोई भी इस हल्के के लिए, जो कि हसास हल्का है, जिसके करीब कामरा एयरबेस भी है, इसी अंदाज से ये मानसर कैंप भी है और काला चिट्टा पहाड़ भी है, ये सारा हसास इदारा है। और आप इदारों के लोगों के भी बहुत बड़े यहाँ पर वोट हैं और इसी तरह सरकारी हल्के हैं। तो हमारा मुतालबा है कि इससे बढ़कर कोई अटक का बेटा और गयूर हो नहीं सकता और ना धरती के लिए कोई मुहसिन हो सकता है। इदारे भी सरदार रहमत के साथ तावन करना। मैं आपका 1 मिनट लूंगा। 1 मिनट कहने का मकसद ये कि आज मुझे यकीन हो गया है कि आप लोग 8 तारीख को हक अदा कर देंगे। आज यकीन हो गया है। ये जो कहते हैं ना कि हम तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, शेर वाले, ये उनकी भूल है। ये वेले लोग नहीं कि आप जीते हुए हैं, आपको वोट का बाहर जिताएंगे। तकरीरें बहुत हो चुकी, मजीद टाइम ज़ाया करना बहुत ही नामुनासिब है, लेकिन 2 चीज़ें ले गई हैं। मैंने इंतज़ार किया कि मुकर्ररीन में से कोई उनका जिक्र करेगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो मैं बस 2 मिनट में उनका जिक्र करना चाहता हूँ। एक अरसे से हमारे हाई स्कूल का जो मामला है, हायर सेकेंडरी का, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें 2018 में जो हुकूमत आई, 2-3-4 साल वो भी गुजार गई और उसने कोई पेशरफ्त नहीं की।
अस्पताल का 24 आवर करने का हमारा मुतालबा बहुत पहले का है, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पानी के हमारे मसाइल पहले से हैं, उन पे भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर ये जो रोड मंजूर हुआ था इसमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं, बहुत सारे रास्ते कट गए हैं, जो उसी तरह काम मुकम्मल करके रोड वाले निकल जाएंगे और हम परेशानियों में मुब्तला रहेंगे बाद में। ये हम बारहा निशानदेही करते रहे लेकिन इस पे उन्होंने भी कान नहीं धरे, और जो हुकूमत 2-3 साल पहले आई उसने भी इन सारे मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। और अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, बल्कि मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो हमारे स्कूल वाला प्रॉब्लम था, हायर सेकेंडरी वाला, ये इंशाल्लाह सरदार साहब की काविशों से ये इस दफ़ा हल होने जा रहा है। और पानी के लिए भी ये इक़दामात उठा चुके हैं। वो कबल अज़ वक्त किसी कोई बात नहीं करना चाहते ताकि बंदा किसी के सामने शर्मिंदा या झूठा ना हो, लेकिन स्कूल का मसला हल होने जा रहा है सरदार साहब की काविशों से। ये 100% यकीनी बात है। ये अलग बात के क्लासें अब इस इलेक्शन के बाद शुरू होती हैं या जब नया सेशन शुरू होगा तब होती हैं। अगर किसी ने रखना ना डाल दिया तो इंशाल्लाह ये काम हो चुके हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि अच्छे कामों में भी हमारे अपने ही लोग आड़े आ जाते हैं। जैसे यूटिलिटी स्टोर बनने जा रहा था, जब्बार साहब की एक रिक्वेस्ट पे सरदार साहब ने उस पे अमल दरामद कर लिया था, और फिर एक और सियासी से कालें जाना शुरू हो गई कि जी इस काम को रुकवाएं, अगर ये काम इन लोगों के थ्रू हो गया, इस ग्रुप के थ्रू हो गया तो फिर हमें वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है जनाब, तो मैं इन बातों की निशानदेही जरूरी समझता था। और इसके अलावा आप वो भी ना भूलें, वो मंजर जब आटे के लिए हमारे गांव की माओ बहनें बेटियां जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी, वो वहां जीटी रोड पे जाके 1-1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर तो चलो ना सही, लेकिन 500-500 गज लंबी लाइनें रोड को दोनों जानब बनी हुई थी, एक तरफ मर्दों की और दूसरी तरफ औरतों की। और ये जो लोग गांव के खड़पेंच बने फिरते हैं, इन्हें उस वक्त माओ की बहनों बेटियों को जलील होते हुए देखकर कोई गैरत नहीं आई। इन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाया कि हम कुछ ऐसा कर लें कि वो गाड़ियां गांव के अंदर पहुंचे और लोगों को गांव के अंदर चार दीवारी में ना सही लेकिन गांव की हदूद के अंदर वो चीज मुयस्सर आ जाए। इन्होंने उस पर भी कोई अमल नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो मनाजर अपनी आंखों के सामने याद रखें और वोट वाले दिन पर्ची का इस्तेमाल उसके मुताबिक करें। इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें नसीहत लगाएंगे अपने वोट की पर्ची से। तो मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। सरदार साहब की तरफ से मैं उन बोसीदा हड्डियों को जिनको 84 साल कहकर पुकारा जा रहा था ये पैगाम दे रहा हूँ, और दूसरे खड़पेंचों को भी जनाब सरदार रहमत अली खान साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे खड़े हुए एक एक शख्स, आज के इस जलसे के मुंतज़मीन मियां अकील भाई, लाला मक्खन, बाखबर ग्रुप, मोहसिन शाह, बख्शीश लाला व दीगर जो मुंतज़मीन व स्टेज पे बैठे हुए मौजूदीन, सामने बैठे हुए एक एक बंदियां, अस्सलाम वालेकुम। आजिशा लो तुसी जदों भी करने हो कमाल करने हो। मैं आज तो साल पहले आजिशा ना सफर स्टार्ट किया है। इस टाइम आजिशा आया, मोहसिन शाह मेरा भाई मौजूद है, इस मां कार पैने नहीं जा नहीं देती, ऐसा कैसे नहीं मिलना पा रोड ते मिलसा एक और टाइम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, न्याज भाई लोग बाकी दीगर साथी में ना गिना जुड़ने गए शरफ सर लाला आया, मगर असल साथी जुड़ने गए। आज शायद ही हाजी शाह ने कोई है जी गली बची होवे जिथे मैं वज के दुआ खैर ना कीती होवे। अल्लाह का बहुत एहसान है। लेकिन मैं एक चीज आखना होना हमेशा कि जितने मैं एक साल के दौरान हाजी शाह के, शकरदरा के, मिर्जा के
اس پاسے کامرا نے میں نے تھوڑے کاٹ لگے میں مننے چاہیے گولڈا لانس پر کاٹ لگے اے 2-3 گرام کچھ بلتا رہ گیا باقی پورا ہلکا تسی چھان مارو شاید نہیں میرے نال ہے میں اتنی آکھا کہ نہیں انشاءاللہ کامرے چے میں ویسے گل کرنا یارا صبر تے کرو نا ایک منٹ گل ہے کہ جتنے چکر سال نے دوران میرے لگے تھے حاجی شاہ یا تسا کول اس حلقے چے انہاں سارے سیاسی کڑپینچا اپنی زندگی چے 10-15 سالہ چے بھی نہیں لائے ہو سن اور ان پھر بھی تسا نظر نہ آسن کیوں یہ انہاں نے وطیرہ ہے الیکشن تک نظر آنا ہے پھر 4 مہینے 4 سال 8 مہینے فکس گن کے ہو اے اکھیا سے پانے اس سے نہیں ملنے ادھر تیج پہنے یا پتہ نہیں کدھر وائنے گالے میں پھر اس تو بعد انہوں نے طریقہ وردات ہے بڑے مزے نا اے اس تو بعد نکلنے 4 مہینے 3 رہنے انہیں اے پہلے مہینے 5 جنازے انہیں ایک آوے انہیں پھر اگلے مہینے 2 اچھے آنے پھر 3 اچھے پھر لگاتار آوے انہیں میں انہاں نا دینا نا موسمی برساتی ڈڈو وہ بھی تھوڑے ٹائم واسطے نکلنے ہونے تے ای پہلی تبدیلی میں عزم گن کے نکلے ہیں اس پہلی تبدیلی ہے میں ختم میں آگنا ہونے مساتی پوچھنے ہیں کہ اس حلقے دی سیاست مشکل کیجو کر سو میں کہا اس حلقے دی سیاست او کرسی جرا میدان چڑے سی ورنہ ان سارے ناس رسول انشاءاللہ گل لے وے اس حلقے نہیں میں روبیہ نہیں گلی اثر کول 5 سال نظر نہ آسن 5 سال بعد جس ٹائم آسن اسا جی 20 کروڑ اسا 25 کروڑ اسا 50 کروڑ پہ فنڈ گینا ہے تو یہ وہ ڈرامے ڈرامے لا کے اس تو بعد تو سا راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر سارے ڈرامے ہونے میں پوچھنا چاہنا اس پروجیکٹ اٹکچ ایک گولڈا یونین کونسل ہے 6 ارب روپے سالانہ نفع دینی ہے پنجاب ریونیو دینی ہے اس کا 15% قانون موجود ہے آئین گنجائش موجود ہے کیوں نہیں بولنے ہو کس آج تک منگا بھی نہیں ہے اس نے اس سے کسی آج تک آواز اٹھانا گوارا نہیں کی تھی 1 سال تو میں اس پوائنٹ آؤٹ کیتا اس ایشو غازی پروٹھا پاور پروجیکٹ ہے تو سارا تربیلا پاور پروجیکٹ چلنا پیا پورا ہزارہ ہاری پر اس نے ریلٹی دے چلنا پیا لیکن کیوں اصل حق نہیں ہے غازی پروٹھا پاور پروجیکٹ نہ حق اٹکنا نہیں ہے آواز کسی چاہیے نہیں چاسن کیوں انہوں نے مقصد ہی نہیں انہوں نے مطلب ہی نہیں انہوں نے مطلب اپنے آپ کا نوازنا اپنے رشتہ داراں نوازنا خاندان نوازنا اپنے ہمزے لوگاں نوازنا اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مشن نہیں میں پوچھنا چاہنا ایتھے کلرک لیول کا بندہ رجسٹری مہر لگنا ایتھے سابقہ 2 کلرک لیول نے مہر ارب پتی ہو چکے میں پوچھنا چاہنا کلرک لیول کا بندہ آنا میں 50 لاکھ 40 لاکھ دے کے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے اس سے لگنا تے نال 5-7 لاکھ روپے منتھلی بھی دینا سیاسیاں یہ سوچو نا ایک کتوں کر لیں تو سن لوگوں نے جیب بیچو اپنے کو لوگ اتنا لڑلاٹ تے نہیں یہ کو دینا ہے اس ہستے انشاءاللہ ساڑھا موقف ہے نہ کرپشن کرسا نہ کسی کرن دیسا آپ جیسا کھانا نہیں ہے قسم پائی ہوئی میں چیلنج دینا آج آؤ چوک کے مناظرہ کرو وضو کر کے قرآن تے تسلی دیو تو سا نہیں کرپشن کرنے ہو نہیں کر سو اے نہ ہونی تو اللہ تیاری نہیں آسرا امید لگی ہونی پہلی ونڈے پہنے محکمے تو فلانا محکمہ سنبھالی تو فلانا سنبھالی تو فلانا سنبھالی انشاءاللہ پترو اس بار میں نہ سنبھالن دینا کسی آپ زمانے گئے اٹک لوارس نہیں ہے میں انہیں تسی اگر تسوں کو لاسن انشاءاللہ امید کرنا آئینہ کس کس نے گار شیشہ کس کس نے گار آج چاہ کے دسو نا کس کس نے گار شیشہ ہے اے جیڑا ووٹ منگن آون نا اے یا انہوں نے نمائندہ ہے کہ میں اس وقت اگر اپریشن کیتا ہوا تو برا بنا ویسی ٹھیک ہے مکڑ لانا تو سن رشتہ دار ہے تو سن گلے آسوں ٹھیک ہے گالے وے کیا پتی کا شوربہ گالے وے اویسی ووٹ منگنے ہستے آئینہ بکھائیو شکل بکھائیو اس کا پرانا ریکارڈ
اور برادری اور ڈرنے والے دھڑے سی چمے ہی نہ ہوا گالے او دھڑا چھوڑو نارے لو گل کرو دو گالے وے اسا اللہ تعالیٰ نے ذات علاوہ کسی نہ خوف اپنے دل وچ رکھنا میں کفر سمجھنا اور میں اس دھڑے جمع ہی نہیں ہے کسی کو ڈر اپنے ذہن وچ بھی رکھا اے ووٹ منگن امیدوار بھی آسن جلسے کو کرو نا انہاں دی شکلاں ویکھو مرجائیاں ہوئیاں شکلاں بتاؤ بڑے بنے اے اصلی کامیابی ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا لکھ لکھ شکر ادا کرنا کہ اسی آزاد امیدوار نہیں حیثیت میدان چا پارٹیاں نے سارا گن کے بھی اصل مقابلے چمن آؤ نا بڑھ پڑھو آزاد آؤ نا تو سب دوروں دوروں نساس اٹھا حالات لوگ بہت باشعور ہو چکا ہے پورا حلقہ ہر اے بولی آواز تو آواز آنی پئی اے آواز شکردرہ تو آنی پئی مرزا تو آنی پئی انشاءاللہ اے جڑا امیدوار فریج والا ہے اے دے ٹھوسے تے دعا بھی تری چوتھے نمبر تے وے اے انہاں پوسٹ مارٹم نہیں کیتا میں صرف شارٹ الفاظ چاہنا اے اٹک استے نا اے دعا امیدوار جڑا شیر نشان تے صوبائی امیدوار ہے اے اٹک استے دیمک ایسا ایک اوان ٹاؤن پڑھائے ہیں نا 100 کنال جگہ انہا غلطی نال مل گئی ہے ایک پلاٹ 6 وار بیچا رہے 6 وار ایک پلاٹ لوگ رلے پہ ذلیل ہو گئے خوار ہو گئے ملے گلی ملے چھے تسا لوگاں نے پیسے دے رہے اور بھائی جس کو دکاندار کو لے تسا دودھ دے گنے اسے پیسے نہیں دینے ہو تسی اور جس کو کھاڑے انتظار نہیں ہے تسی الیکشن کی لڑسو اور الیکشن تو شاید کمائی تے نظر رکھی بھی انشاءاللہ کمائی میں کسی نہ کرن دینا یہ میرا وعدہ ہے ساتھ دے سو چلو دل کی انشاءاللہ میں نے قسم گل فیکٹ سے گل کرنے ہیں تو سارے مین روڈز تھے جمپ نواتا ہے رستم لالے کو میں اعلان کیتا ہے میں رستم لالے نے جلسے پہ ایک وعدہ کیتا ہے جمپ میری ملاقات ہوئی ہے اس دن بھی کل بھی گیا بلکہ میں وہ ٹیکس والے معاملے سے ٹول ٹیکس والے انہاں میرے نال کمٹمنٹ کیتی ہے کہ جب بڑسن نہ بڑھے تو اس دی زبان ہے تو سا کھلنا میرے نال ہے میں اپنے خرچے دے بڑا سا تمہیں ضلع کتھا اگلے سا بڑا سا اے وعدہ کیتا ہے اے لباسا اے سوال ہی نہیں پیدا ہونا کہ اگر جب نہ پڑھے تو رحمت خان نہ پڑھے اگر جب رحمت خان نہ پڑھے رحمت خان سیاست چھوڑ دے سی سکول اپ گریڈ تو سنا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اے حکومت بڑھنے نال تو ساری کلاسیں جڑا اگلا سیشن اسی سٹارٹ ہوگا سن واٹر سپلائی نہیں فیزیبلٹی آیا ہوں اوکے لیکن 100% ڈالا نہیں ہے چونکہ حکومت ہو نہیں سکتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہے یوٹیلیٹی سٹور تے جنہاں رکاوٹاں پائی ہیں میں تساں دسنا میں نہیں جی نہیں چھوڑو کہ دسنا دے ہونا 2 دن بعد انہوں نے شکلہ دکھائے ہو یہی لوگ ہے جڑا جس طرح مکھن والے رشتہ دار نہیں گل کرنے پہ یہی ہے رکاوٹاں پانے والے یہ اور تساں کول اگر ووٹاں گرن آون نا تے نہ دسو تے انشاءاللہ حکومت آن دو حکومت ساڈی آنی ہے جو بھی رہا یوٹیلیٹی سٹور اسی بناسا انشاءاللہ سادی جن سادی جان سادی جن سادی جان اسی میرا مقصد اس حلقے دے میرے نائے نال سردار بھی لگنا ہے خان بھی لگنا ہے لیکن یقین منو میں تسانہ براہ ہاں تسانہ خادم ہاں تسانہ سنگی ہوں باخدا اگر میں معذرت کرے ہو میرا اصول سال پہلے میں آنا جہاں سارے چلے مگر میں آخر جانا ہونا ہے جلسے چ بھی لیکن مجبوریاں حالات ہے جن اتنے بھی انتظار کرنے پہ لوگ اس تو
तुसा लोगां बहुत सारी गल्लां हो गईयां मेरा तुसा नाल वादा है पहले भी साल नजर आया इंशाअल्लाह अगले 5 साल तुसा हमेशा नजर आसा सुबह भी नजर आसा शामी भी नजर आसा इन्हां चोरा सारिया नसासा तुसा दा तावक चाहिदा 8 तारीख तक तुसा दा इम्तिहान है 8 तो बाद रहमत खान दा इम्तिहान उसी 5 साल टोल प्लाजा भी एक मंजूरी है कानूनी एक मिनट ए टोल प्लाजा हाजी शाह ने किराए वास्ते फ्री होसी तुसा नहीं देना होसी लोकल वास्ते ए कानून मौजूद है सारे पासे फ्री रेट